اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 ہے آج۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں اسے بہت حقیر سی قیمت پر، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو یہودی نبی کی صفات کی آیات کو جو تورات میں موجود تھی چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے اپنی آؤ بھگت عرب سے کرواتے ہیں اور عوام سے تحفے اور نقدی سمیٹتے رہتے ہیں، وہ اس گھٹیا دنیا کے بدلے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور آپ کے دعوے کی تصدیق کی آیتیں تورات میں ہیں لوگوں پر ظاہر ہو گئیں تو لوگ آپ کے ماتحت ہو جائیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے۔ اس خوف سے وہ ہدایت اور مغفرت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور دلالت و عذاب پر خوش ہو گئے ہیں۔ اس باعث دنیا اور آخرت کی بربادی ان پر نازل ہوئی۔ آخرت کی رسوائی تو ظاہر ہے لیکن دنیا میں بھی لوگوں پر ان کا مکر کھل گیا۔ وقتاً فوقتاً وہ آیتیں جنہیں یہ بدترین علماء چھپاتے رہتے تھے ظاہر ہوتی رہیں۔ علاوہ ازیں خود حضرت کے معجزات اور آپ کی پاکیزہ عادات نے لوگوں کو آپ کی تصدیق پر آمادہ کر دیا، اور ان کی وہ جماعت جس کے ہاتھ سے نکل جانے کے ڈر نے انہیں کلام اللہ چھپانے پر آمادہ کیا تھا بالآخر ہاتھ سے جاتی رہیں۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، ایمان لیا اور آپ کے ساتھ مل کر ان حق کے چھپانے والوں کی جانیں لیں اور ان سے باقاعدہ جہاد کیا۔ قرآن کریم میں ان کی حقائق چھپانے والی حرکتوں کو جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو مال تم کماتے ہو اللہ کی باتوں کو چھپا کر، قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو یتیموں کا مال ظلم سے ہڑپ کر لیں ان کے لیے بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ بھی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ بھی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ پھر فرمایا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت بھی نہیں کریں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے بلکہ المناک عذابوں میں مبتلا کر دیں گے، اس لیے کہ ان کے اس کرتوت کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے اور اب ان پر سے نظر رحمت ہٹ گئی ہے اور یہ ستائش اور تعریف کے قابل نہیں رہے بلکہ سزا یاب ہوں گے اور وہاں تلملاتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب میں زانی بڈھا، جھوٹا بادشاہ، متکبر، فقیر۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ تورات میں جو خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تھیں انہیں ان پڑھوں تک پہنچاتے جن کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اس کے بدلے انہوں نے انہیں چھپایا اور خود بھی آپ کے ساتھ کفر کیا اور آپ کی تکذیب کی۔ ان کے اظہار پر جو نعمتیں اور رحمتیں انہیں ملنے والی تھیں اور ان کے بدلے زحمتیں اور عذاب انہوں نے اپنے سر لے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ انہیں وہ دردناک اور حیرت انگیز عذاب ہوں گے کہ دیکھنے والا ششدر رہ جائے، اور یہ بھی معنی ہے کہ انہیں آگ کے عذاب کی برداشت پر کس چیز نے آمادہ کیا، جو یہ اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول ہو گئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس عذاب کے مستحق اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کی ہنسی کھیل سمجھا اور جو کتاب
کتاب اللہ حق کو ظاہر کرنے اور باطل کو نابود کرنے کے لیے اتری تھی۔ انہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی اور ظاہر کرنے کی جو باتیں تھیں ان کو چھپایا، اور اللہ کے نبی سے دشمنی کی، آپ کی صفتوں کو ظاہر نہ کیا۔ فی الواقعہ اس کتاب کے بارے میں اختلاف کرنے والے دور کی گمراہی میں یہ لوگ جا پڑے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس آیت میں قرآن کے حق پر ہونے پر دوبارہ تاکید فرما رہے ہیں کہ نزل الکتاب بالحق، یعنی اللہ نے اپنی کتاب کو محض الفاظ کے مجموعے کے طور پر نہیں نازل کیا، بلکہ وہ حق، ہدایت، عدل اور نور کا پیغام ہے۔ جیسے ابھی میں نے امام ابن کثیر کا بتایا کہ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے برحق ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں، تاکہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے کہ قرآن نہ کسی انسانی خیال کا نتیجہ ہے اور نہ ہی کسی قوم کا خواب، بلکہ رب کائنات کی طرف سے اتارا ہوا ایک اٹل پیغام ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر تنقید فرما رہے ہیں جو کتاب پر اختلاف کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، نہیں، ایک سیکنڈ، میں نے یہاں پر سمنن کلیلن کا جو ذکر آیا ہوا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین کے علم کو بیچنے والے جتنی بھی دنیائیں کمالیں وہ سب ہیچ اور فانی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں تھوڑی قیمت سے مراد دنیاوی مفاد، عہدے، شہرت اور ان سب کے پیچھے جو ہے ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے فی الحال، لیکن یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ آیت ہم سب پر صادق بیٹھتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی دنیا کو خراب کر رہے ہیں اور آخرت کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ جس کے لیے حق کو چھپایا جاتا ہے، ایسے لوگ محض وقتی فائدے کے لیے اللہ کے کلام سے منہ موڑ جاتے ہیں، مگر آخرت میں ان کے حصے میں صرف خسارہ آتا ہے۔ اسی طرح آگے آیت میں فرمایا گیا ہے، جس کے لیے علامہ طبری کہتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے، محاورتاً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف جہنم کے عذاب کی شدت کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ حرام مال اور باطل علم کا اثر انسان کی روح، جسم اور نسلوں پر بھی پڑتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا پیٹ بظاہر بھرا ہوا ہو، مگر در حقیقت وہ آگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ پاک کرے گا۔ یہ دو جملے ان کے لیے روحانی موت کے اعلان کے مترادف ہیں، یعنی قیامت کے دن اللہ کا بات نہ کرنا ان کی ہلاکت کی سب سے بڑی علامت ہوگی۔ اور صرف آگ کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ یہ عذاب علیم ہوگا، یعنی دل و دماغ، روح اور احساسات کو جلانے والا۔ اور اس کے علاوہ امام ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ علم کو چھپا کر فائدہ اٹھانے والا شخص دو عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، ایک دنیا میں علم کی برکت سے محرومی اور دوسرا آخرت میں عذاب علیم۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی دین کو خواہشات کے تابع کرنا، حق کو چھپانا، مفادات کی خاطر خاموشی اختیار کرنا بہت عام ہو چکا ہے۔ یہ آیت ہمیں آئینہ دکھاتی ہے کہ کہیں ہم بھی علم میں دین کو تجارت نہ بنا بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے علم کو چھپایا، قیامت کے دن اللہ اسے آگ کی لگام پہنائیں گے۔ یہ آیت ایک زبردست وارننگ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوئے اسے چھپاتے ہیں یا اسے غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج کے دور میں سچ بولنے سے ڈرنا، جو لوگ ڈرتے ہیں، مگر یہ آیت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے علم کو اللہ کے لیے وقف کریں، نہ کہ کسی مفاد یا خوف کی وجہ سے خاموشی اختیار کریں، اور دین کو ایک نعمت کی طرح ڈیل کریں، تجارت کی طرح نہیں۔ اگلی آیت ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے، تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر ہدایت کو ترک کیا اور گمراہی کو اختیار کیا۔ یہ پیچھے والی آیت کے ہی سیکوینس میں آ رہی ہے، اور اشتروا الضلالۃ بالہدی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کو بیچا اور بیچ کر گمراہی کو خریدا، یعنی انہوں نے سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کو اپنایا۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
یہ تعبیر جو ہے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں یہ کہ یہ ایک روحانی تجارت ہے جس کے اندر انسان اپنے فائدے کے بدلے اپنے آپ کو دائمی نقصان میں ڈال دیتا ہے اور جانتا تک نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی روشنی کو ترک کر کے اندھیروں میں بھٹکنے کو ترجیح دیتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا والعذاب بالمغفرہ، یعنی ان لوگوں نے اللہ کی مغفرت کو چھوڑ کر اس کے عذاب کو گلے لگا لیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی، دین میں تحریف اور حق چھپانے کی وجہ سے مغفرت کے حقدار نہ رہے بلکہ ان پر عذاب لازم ہو گیا۔ یہ جملہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ کیا ہم بھی کہیں ایسی روش اختیار نہیں کر رہے جہاں گناہوں کو معمولی اور اللہ کی ناراضگی کو ہلکا سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، آخری جو آیت کا حصہ ہے، یعنی کیسے برداشت کریں گے یہ لوگ آگ کو۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ تعجب کے طور پر ہے کہ وہ لوگ کتنے حیران کن ہیں جو جان بوجھ کر جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں خود کو، اور بعض کے نزدیک یہ طنزیہ انداز ہے جیسے ہم نے تو گویا جہنم کو جھیلنے کا عزم کر لیا ہے۔ سید قطب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ایک شدید نفسیاتی جھٹکا ہے جو انسان کے اندر چھپی ہوئی غفلت کو توڑ کر اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس قدر حیرت کا اظہار کرے تو ہمیں اس پر ٹھہر کر غور کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ سوچئے جو آگ ہمیں دنیا میں برداشت نہیں، وہ آگ جو اس سے 70 گنا شدید ہوگی، اس پر کیسا صبر۔ یہ آیت ہمیں موت سے پہلے بیدار کرتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے سودے کا دوبارہ جائزہ لیں۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ دین کی سچائی کو چھوڑ کر ترقی، آزادی اور مفادات کے نام پر گمراہی کا سودا کر رہے ہیں۔ کتنے بے خبر ہیں، چاہے وہ میڈیا ہو، تعلیمی ادارے ہوں یا معاشرتی دباؤ، ہر طرف ایک خاموش سودا ہو رہا ہے جہاں ہدایت کو پچھلی نشست پر دھکیل کر خواہشات کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس علم کے پیچھے نیت درست نہ ہو وہی علم انسان کو ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کن باتوں کے بدلے ہدایت کو چھوڑا، کن آراموں کی خاطر اللہ کی رضا کو پیچھے رکھا اور کن رشتوں یا فائدوں کے لیے دین کو مؤخر کیا۔ ابھی وقت ہے، اس سودے کو واپس پلٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے ہمیں اپنے دل کی تجارت کو ایمان اور اخلاص سے بھرنا ہوگا، کیونکہ جس دن بازار بند ہوگا اس دن اللہ کے سوا کوئی خریدار نہ ہوگا اور آگ ہی وہ قیمت ہوگی جو گناہوں کے بدلے چکائی جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں ہم آگ سے اپنی انگلی کو جلا کر، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ آگ کتنی خطرناک لگتی ہے ہمیں دنیا میں، تو اس سے کتنی زیادہ شدت والی آگ ہوگی جہنم کی آگ۔ جب کوئی شخص علم رکھتے ہوئے، سچائی جانتے ہوئے جان بوجھ کر گمراہی کو چنتا ہے نا، تو یہ محض عقیدے کی گمراہی نہیں ہوتی بلکہ فطرت کی بغاوت ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں ایک فطری رجحان رکھا ہے، وہ اللہ کی طرف سے انسان کے اندر وہ فطرت رکھی گئی ہے جو اسے سچ کی طرف مائل کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی فرد اپنے ذاتی مفاد کے لیے، شہرت کے لیے، طاقت کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے اس فطرت کو دبانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ باطن میں ٹوٹنے لگتا ہے، یعنی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے اخلاقی زوال، روحانی مایوسی اور قلبی بے نوری جنم لیتی ہے۔ اور علامہ اقبال اسی چیز کے لیے کہتے ہیں کہ خودی کو بلند اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مگر یہ لوگ خود ہی کو بیچ کر خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خود کو ڈبو دیتے ہیں، اور اب وہی تقدیر ان کے سامنے جہنم کی شکل میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ جہاں وحی دیتا ہے وہاں رجوع کا دروازہ بھی کھلا رکھتا ہے، اور ہم نے اپنی روحانی صورت جو ہے نا وہ دیکھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اسے صاف کیا جائے، وہ دل جو آلودہ ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گناہ سے توبہ کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ کی طرف پلٹنا
सच को अपनाना, हिदायत को इख्तियार करना, ये सब मुमकिन है अगर इंसान अपना सौदा बदलना चाहे। आग पर सब्र करना नामुमकिन है, मगर सच्चाई पर सब्र निजात का ज़रिया है। तो ज़रूरी है कि असल सब्र क्या है ये जानें, कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके मग़फ़िरत के रास्ते पर साबित कदम रहने की कोशिश करे, यही असल सब्र है। क्योंकि यही रास्ता है जो जहन्नुम की दहकती आग से बचाकर हमें जन्नत के ठंडे साए तक ले ले जा सकता है। अगली आयत है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़ व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। ये इसलिए कि अल्लाह ने तो किताब नाज़िल की हक़ के साथ, और यकीनन जिन लोगों ने किताब में इख्तिलाफ़ डाला, वो ज़िद और मुखालफत में बहुत दूर निकल गए। तदब्बुरुल कुरान में आता है कि ये इस नाराज़गी और ग़ज़ब का सबब बयान हो रहा है जिसका ज़िक्र ऊपर की आयत में हुआ है, यानी ये लोग अल्लाह ताला के उस अताब के मुस्तहिक इस वजह से ठहरेंगे कि खुदा ने इनको राह रास्त पर लाने के लिए एक ऐसी किताब उतारी जो तमाम झगड़ों और सारे इख्तिलाफ़ात को चुका देने वाली है। लेकिन उन्होंने इसके बाद भी हिदायत की जगह ज़लालत ही को इख्तियार किया। तो ये उसी बात के मुस्तहिक है कि ये हमेशा के लिए खुदा की नज़र इल्तिफ़ात से महरूम होकर उस अज़ाब में पड़े रहें, जिससे इनको कभी निकलना नसीब ना होगा। इसमें इन्होंने बिलहक के अल्फाज के बारे में कहा है कि खुदा ने ये किताब कौले फैसल के साथ उतारी है, यानी अहले किताब ने हक पोशी और तहरीफ करके अल्लाह के दीन में जो तरह तरह के इख्तिलाफात पैदा कर दिए थे, और जिसके सबब से ये मालूम करना सख्त मुश्किल हो गया था कि क्या हराम है और क्या हलाल है, क्या हक है और क्या बातिल है। अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए से इख्तिलाफ और नज़ा को बिल्कुल रफ़ा कर दिया। अब हक की राह हर तालिब हक के लिए फिर खुल गई है, और खुदा की शरीयत अपनी सही और मुकम्मल शक्ल में लोगों के सामने आ चुकी है। इसके बाद भी जो लोग उन्हीं झगड़ों में पड़े रहें, तो उनकी शामत और बदबख्ती है। शिकाक के मायने हैं मुखालफत और अनाद के। चुनाचे फरमाते हैं अल्लाह ताला, लफ्ज़ हक के मुख्तलिफ मानी की तहकीक आयत 71 के तहत यहाँ मुराद कौल फैसल है, यानी ए मेरी कौम के लोगों मेरी मुखालफत। ये कौम नूह के लिए के बारे में है, जो हूद अलैहिस्सलाम में आता है, हूद सूरह हूद में आता है। ऐ मेरी कौम के लोगों मेरी मुखालफत और दुश्मनी तुम्हारे लिए इस बात का बायस ना बन जाए कि तुम्हारे ऊपर भी इस तरह का अजाब आदम के जिस तरह का अजाब कौम नूह पर आया। शिकाक के साथ साथ जब बईद की सिफत लग जाती है, तो इसके मानी ये होते हैं कि किसी शख्स या चीज की मुखालफत और दुश्मनी में कोई शख्स इस कदर आगे बढ़ जाए और इतनी दूर निकल जाए कि इसको अपनी नफा नुकसान का भी कुछ होश ना रहे, और फिर इसके लिए इतनी दूर से पलटने और तलाफ़ी माफ़ात करने का कोई इम्कान बाकी ना रहे। इन अहले किताब के मुतालिक फरमाया कि तौरात के बाद अब कुरान में भी उन्होंने जो इख्तिलाफ़ किया है, ये महज़ इनकी ज़िद और ज़िदा का करिश्मा है, और ये अब इस राह में इतनी दूर तक निकल गए हैं कि इनके वापस लौटने का कोई इम्कान नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हिसाब वाले दिन कुरान हमारी शिकायत करेगा कि या अल्लाह, इसने मेरा हक अदा नहीं किया। लेकिन यानी कुरान के साथ ये ज़्यादती है। अल्लाह ताला ने हमें पूरी दुनिया का एक मैनुअल दे दिया है, कि पूरी ज़िंदगी गुज़ारने का एक मैनुअल दे दिया है, जो हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू करने के लिए काफ़ी है। लेकिन हम कुरान को समझते नहीं हैं और उसका हक नहीं अदा करते। तो कुरान डे ऑफ जजमेंट पे हमारी शिकायत करेगा। लेकिन बेसिकली हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हमें हर चीज़ का जवाब कुरान देता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कुरान में कौन-सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं है कुरान से। अल्लाह ताला इस आयत में कुरान के हक पर होने का दोबारा जो ताकीद फरमा रहे हैं ना, तो ये क्यों है कि ये कुरान जो है ये इसलिए उतारा गया है कि ये हक है, हिदायत है, अदल है, नूर है और इसका पैगाम है। तो ये ज़रूरी है कि इसको समझा जाए और समझने की कोशिश की जाए और अमल भी किया जाए। इसी तरह इसका जो दूसरा हिस्सा है, अल्लाह ताला इन लोगों पर तनकीद फरमा रहे हैं जो किताब में इख्तिलाफ़ करते हैं, यानी वो लोग जो अपने मफादात, तअस्सुबात और दुनियावी और दीनवी अगराज़ की खातिर अल्लाह की किताब में रद्द-ओ-बदल करते हैं और इसकी तावीलात को बिगाड़ते हैं। इसी तरह अल्लामा तबरी कहते हैं कि जिन्होंने तौरात और इंजील में तहरीफ की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बावजूद अपनी ज़िद पर और हर धर्मी पर कायम रहे, मगर ये सिर्फ
بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو قرآن اپنے نفس کے تابع کرتا ہے بجائے خود کو قرآن کے تابع کرنے کے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ شقاق جو ہے نا یہ بعید ہے۔ شقاق کا مطلب ہے ٹوٹ جانا، دو مخالف سمتوں میں بٹ جانا۔ بعید سے مراد ہے کہ وہ اختلاف اتنا بڑھ چکا ہے کہ واپس آنا مشکل ہو گیا ہے۔ سید قطب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف علمی یا فکری اختلاف نہیں ہے بلکہ ایک ایسا اختلاف ہے جو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، امت کو تقسیم کر دیتا ہے اور فرد کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ آج ہم فرقہ واریت، نظریاتی انتہا پسندی یا ذاتی مفادات پر دین کو ٹوٹتے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آیت ہمارے معاشرے کا ایک ریئل جو ہے نا عکس بن کر ہمیں دکھا رہی ہے کہ کیا حقیقت ہے۔ قرآن کی آمد کا مقصد انسانوں کو ایک مرکز پر جمع کرنا تھا، توحید، عدل، علم اور تقوی۔ مگر جب لوگ قرآن کو پڑھ کر بھی اپنی خواہشات کے مطابق تفسیر کرنے لگے یا صرف اپنے فرقے، مسلک یا گروہ کی ترجمانی کے لیے آیات کو چنے تو وہ شقاق یعنی بٹنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، قرآن کتنی جہات رکھنے والا ہے مگر تم اسے ایک سچے رخ پر لو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن کو ٹکڑوں میں نہیں پورے سچ کے ساتھ اپنانا ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کو صرف زبان پر رکھتے ہیں مگر دل و عمل میں اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ دراصل ایک مستقل اندرونی جنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن ایک نور ہے اور جس کے دل میں یہ نور ہے وہ نور ہو مگر وہ اسے بجھانے کی کوشش کرے، وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا محسوس کرتا ہے۔ امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے والا مگر اس پر عمل نہ کرنے والا شخص اس چراغ کی مانند ہے جو خود تو جل رہا ہے مگر اس کے ارد گرد سب تاریکی میں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو شقاق بعید میں مبتلا ہیں۔ وہ ہدایت سے جتنے دور ہوں گے اتنا ہی زیادہ ان کے دل میں انتشار ہوگا، ان کے دل میں خوف ہوگا، حسد ہوگا اور بے سکونی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت بٹی ہوئی ہے، مسلکی جنگیں چل رہی ہیں، فکری الجھنیں ہیں، تو یہ سب اس شقاق بعید کا نتیجہ ہے جس کی طرف قرآن نے پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل کو نہیں کہا جا رہا تھا بلکہ آپ دیکھیں کہ ہر وہ انسان جو اس چیز کے اوپر پورا اترتا ہے ہر اس شخص کے لیے یہ آیت ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم قرآن کی طرف اجتماعی رجوع کریں، بغیر تعصب کے، بغیر فرقہ واریت اور بغیر خود غرضی کے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے دلوں کو اختلاف سے نکال کر ہدایت کی طرف، نفرت سے نکال کر نور کی طرف اور تفرقے سے نکال کر وحدانیت کی طرف لے کر چلیں، کیونکہ یہی قرآن کا پیغام ہے اور یہی ہماری بقا کا راستہ ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے دور لے کے جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھنا؟ اندلیب آپ کی آواز نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہی ہے۔ جی جی اب صحیح آ رہی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے لگتا ہے اسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے اور ویسے بھی آپ کی تکلیف نہیں ٹھیک ہے تو آپ رہ گئی ہوں درست پر انشاءاللہ۔ اوکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔